اس کے لیے خرید کے دیتے ہیں، ڈس انفیکٹنٹ ہم دیتے ہیں، اور آپ ملازموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے یہ بناتے ہیں، پھر ہاٹ ایئر ڈرائر کہاں کہاں ہے، اور کس مہینے میں کس جگہ ان کو ڈرائی کرنا ہے، سکھانا ہے اس کو کون کو، اور پھر کیسے اس کو گھر میں سنبھال کے رکھنا ہے جب تک اس کا مارکیٹنگ ہو جائے. یہ آپ ملازموں کو فرض بنتا ہے لوگوں کو سمجھانا. آج ہم نے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں جو ہمارے کچھ فارمز ہیں اور نرسریز ہیں ان میں ان کا انسپیکشن کیا. یہاں تملہ حال جو ہے پلوامہ میں ٹاپ سائڈ میں، یہاں بھی تقریباً 700 کنال کے قریب فارم بھی ہے، ملبری فارم اور نرسری بھی ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ملبری کے پلانٹ بن رہے ہیں اچھی کوالٹی کے. تو اس میں اس کا دورہ بھی کیا، اور یہاں بہت سارے کنسٹرکشن ورک جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، آفسز بن رہے ہیں نئے نئے، تو ان کا بھی ہم نے معائنہ کیا. یہاں جو چاکنگ ریئرنگ سینٹرز ہیں تو ان میں بھی رینوویشن کا کام ہوا ہے، تو اس کا بھی جائزہ لیا. تو یہی ہماری طرف سے اپنے افسروں کو، اپنے فیلڈ اسٹاف کو ہدایت ہے کہ وہ ایکٹیولی جو بھی آپریشنز آج کے دور میں کرنے ہیں، آج کے ٹائم میں کرنے ہیں. آج جنوری اور فروری کا مہینہ ہمارے پاس ہے، ہمیں ایک واسٹ پروگرام کرنا پڑے گا پبلسٹی اور اویئرنیس کا اپنے عام فارمر کے لیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے کس طرح سے جو سیریکلچر کی ہالسٹک پروگرام ہے اس کو کیسے فائدہ اٹھانا اس اسکیم سے، اور گھر میں بیٹھ کے میں 10 روپیہ کیسے کماؤں گا. تو اس میں ہم اس فارمر کو ہر ایک چیز پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ، چاہے وہ ورمز ہیں، چاہے وہ لیف ہے، چاہے وہ ڈس انفیکٹنٹ ہے، یا کل اس کا مارکیٹنگ ہے. ہر ایک چیز میں سہایتا اور سپورٹ کرتی ہے ڈپارٹمنٹ. تو ایک فارمر کو سامنا آنے پڑے گا، ہمارے دفتروں میں جانا پڑے گا، ہمارے افسروں کے ساتھ رابطہ بنانا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اویلیبل ہے اس سپورٹ کے لیے. تو ایک ویگرس جو میں نے کہا ہے کہ پروگرام چلانا ہے ایک پبلسٹی کا اور ایک اویئرنیس کا، وہ تو میں نے ہدایت دے کے رکھی ہیں. اس کے لیے بجٹ بھی ریلیز کیا ہے کہ ہم تقریباً ہر ایک بلاک میں، ہر ایک زون میں، ہر ایک گاؤں میں جا کے جہاں جہاں ہمارے کلسٹرز ہیں، جہاں جہاں ہمارا ملبری کا لیف اویلیبل ہے، وہاں ہم لوگوں کو بتائیں کہ آئے ہماری اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. اس میں مارکیٹنگ بھی ہم دیتے ہیں. کل جو ہمارا فنشڈ پروڈکٹ نکلتا ہے پوری جانکاری دینی ہے اس کو کہ ہمیں اس سیڈ کو، اس اپنے آپریشن کو بیماری سے کیسے بچانا ہے. آگے جب ہم کوکون بناتے ہیں اس کو کیسے ڈرائی رکھنا ہے. ہمارے پاس ہاٹ ایئر ڈرائر بھی ہیں، ان کی سہولیات اس کو ملے، اور پھر جا کے اس کو جب تک مارکیٹ ملے تب تک اس کوکون کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس کو پراپر گائیڈنس ڈپارٹمنٹ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے سرکار ہمیں باضابطہ جو ہمارا معاوضہ ہے، جو ہماری سیلری ہے وہ ملتی ہے. تو ہمیں ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا مشن موڈ میں، جیسا ہم نے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہے ایسا یہاں بھی کریں گے. اور ہم اسی ملازم کو انکوریج کریں گے جو اچھا کام کرے گا. جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہے گی اس کے خلاف باضابطہ قانون کے حساب سے کارروائی بھی ہوگی. اور اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو کام چور ملازم ہوگا، جو دلچسپی کام میں نہیں رکھتا ہوگا، جو پبلسٹی میں کام نہیں اچھے کرے گا، اس کو اس کا پورا اس کا جو بھی اس کا پراگریس ہے اس کو اسی حساب سے لیا جائے گا. اچھا، ریشم کی جو صنعت ہے یہ ایک دفعہ کشمیر میں اکنامی کو بڑا اس میں ہاتھ تھا، تو محکمہ اس وقت اس کی بحالی کے لیے کیا اقدامات خاص طور سے کر رہی ہے؟ اس میں میری کوشش یہ رہے گی، میری ترجیح یہ رہے گی کہ یہاں لوکل ریلنگ یونٹس اسٹیبلش ہو جائیں، یہاں لوکل ویونگ یونٹس اسٹیبلش ہو جائیں. کچھ ایک ہیں لیکن گنے چنے ہیں. اگر ان کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمارا لوکل مارکیٹ بھی اچھا ہوگا، اور ہماری جو صنعت ہے یہ دوبارہ ریوائیو ہوگی. پہلے یہاں بہت بڑے یونٹ ہوا کرتے تھے، جیسے راج باغ میں سلک فیکٹری تھی، جموں میں سلک فیکٹری تھی، اور بھی کچھ ڈسٹرکوں میں اچھی فیکٹریز تھی جہاں ہمارا فنشڈ پروڈکٹ اس کا بن جاتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ان کی تعداد بہت کم ہے.
تو اس چیज़ کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 70-80-90% تک سبسڈی دی جائے گی ان ریلنگ یونٹس کو. تو ہمارے یوتھس کو سامنا آنا پڑے گا اور یہ یونٹ اسٹیبلش کرنے پڑیں گے. جو بھی سپورٹ ہوگا ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، جو سیزنل لیبرس ہیں یا کیجول لیبرس ہیں محکمہ کی، ان کی اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کو ویجز وقت پہ نہیں ملتے ہیں. یہ اس چیز کو دیکھا جائے گا. جو بھی سیزن کے حساب سے ان کی ویجز ہیں وہ دی جائیں گے. وہ ہم ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ فیوچر میں دیکھی جائے. کیا ٹارگٹ رہے گا اس سال محکمہ کا کونز کے حوالے سے؟ ابھی ہمارا 700 میٹرک ٹن کا پروڈکشن ہوتا ہے JNK میں. تو میری امیجیٹ یہی ہدایت ہیں اپنے تمام عملے کو کہ اس کو ایٹ لیسٹ ڈبل کرنا پڑے گا. کیونکہ ہمارے پاس لیف بینک کا ایک بڑا خزانہ پڑا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو تیار کریں گے تو ہم امیجیٹلی زیادہ تو نہیں تو ڈبل تو ہم پروڈکشن کر ہی سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں ڈبل پر ہی کام کریں گے اور اس کے آنے والے ٹائم میں ہم اس کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. اور جو فارمرز کا تعداد ہے اپنے بلاکس کا اس کو بھی بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم کلسٹرس میں جو ٹرائبل اور بارڈر ایریاز ہیں ان پر ہم زیادہ یہ ملبری کے پلانٹ اویلیبل رکھیں تاکہ وہاں جو لیف بینک قائم ہو اور وہاں کے لوگ بھی اس اسکیم کا فائدہ اٹھا پائیں. تھینک یو.